جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی تشریح میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو کچھ تعلیمات بھی ارشاد فرمائی، کہ ذمہ کچھ احکامات اور ذمہ داریاں بھی لگائی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی رکھیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اکابر ہمارے اسلاف ان کے کیا حقوق ہیں، اخلاق کی تعلیم بھی ہمیں دی۔ تو اس لیے جس حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، اس کی توہین گستاخی کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے غضب کو یہ دعوت دے رہا ہے جو اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، بڑی احتیاط میں رہنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر ویسے بھی ذرا سا کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے خلاف لوگ کتنا کچھ اپنی زبانوں سے اگل جاتے ہیں، اور اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بھائی ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں ہم اپنی زبان کو کھول رہے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے، ایسے آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات آپ کی نظر سے گزریں گے جس نے بھی کسی اللہ کے ولی کو کسی طرح بھی اذیت دی، وہ بچہ نہیں، وہ بچہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی ہیں، امرتسر سے یہاں تشریف لائے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو مفتی حسن صاحب ہیں، ابھی جو جامعہ اشرفیہ کے استاد بھی ہیں اور مدینہ وہ جامعہ مدنیہ کے استاد بھی، ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ مفتی حسن رحمہ اللہ جو حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی، حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی، ان حضرات کے جو والد گرامی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لاہور میں مولانا عبد الجبار غزنوی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عبد الجبار غزنوی، یہ غزنوی خاندان لاہور میں ہے، یہ مسلکن اہل حدیث لوگ ہیں، لیکن یہ بڑے معتدل مزاج تھے اور تصوف کے قائل تھے یہ لوگ۔ یہ تو بعد میں آ کر لوگ زیادہ افراط و تفریط میں پڑے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کر امام ابو حنیفہ، اونچا بولیے، رحمت اللہ علیہ، ہم نے اپنے اکابر کو کبھی بھی ان بڑوں کا نام بھی لیتے سنا تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بڑے القاب کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں اس نوجوان نے کچھ نازیبہ کلمات کہے، گستاخانہ جملے بولے۔ تو مولانا عبد الجبار غزنوی نے اسے کہا نکل جاؤ یہاں سے، ڈانٹ ڈپٹ کی اس کی، اور ساتھ یہ فرمایا
کہ تیرے اندر سے کفر کی بو آتی ہے، نکل جائے یہاں سے. اس کو دھتکار دیا، نکال دیا اس کو، چلا گیا. کچھ دنوں بعد عرب مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا. یہ غزنوی صاحب کے پاس آئے اور ان سے آ کر اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تجھ سے کفر کی بو آ رہی ہے؟ پتا کیسے چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان میں گستاخانہ جملے بولے تو مجھے تو اسی وقت سے اندازہ ہو گیا تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو میرے کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ. تو اس اعلان جنگ کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھیے. دیکھیں دو کام ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کی وجہ سے اللہ خود اعلان جنگ کرتے. دو گناہ ایسے ہیں، ایک سود کھانا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. دوسرا اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچانے والا، اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے. یہ دو گناہ ایسے ہیں اللہ سے کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے؟ تو اس کا مطلب سمجھیے، جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے دو مخالف آپس میں دوسرے مخالف کی کیا چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. دشمن کی سب سے قیمتی چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا، جو سب سے قیمتی چیز اس پہ قبضہ کر لیا جائے، اس کو چھین لیا جائے، چاہے اس کے خزانے میں سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، اس کا ملک ہے، جو بھی اس قیمتی چیز کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ سے جب جنگ ہے تو مطلب کیا ہے کہ بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں. تو جو اللہ سے جنگ کرتا ہے اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے ایمان. قرآن کریم میں ہے نا، اگر قیامت والے دن کوئی کافر اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، زمین و آسمان کا خلا صرف پاکستان میں، پوری دنیا، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو بھر کر سونا، میں ایک پہاڑ کی بات نہیں کر رہا کہ سونے کے ایک پہاڑ، ورنہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہاں پہ. اب پہاڑی علاقے میں دیکھیے، پاکستان میں بھی پہاڑی علاقہ ہے اور دوسرے ممالک میں بھی بڑے بڑے پہاڑی سسٹم ہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، کئی کلومیٹر تک وہ پہاڑ ختم نہیں ہوتے، کئی گھنٹے گاڑی اس کے ارد گرد چڑھتی ہے، پہاڑ ختم نہیں ہوتے. میں کسی پہاڑ کی بات نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا پہاڑ سونا نہیں بابا. زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر کر سونا اگر کوئی قیامت کے دن اللہ کو دے دے کہ یہ لے لیں اور میری جان بچ جائے، مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اندازہ لگا دیا. تو اللہ کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے اللہ اس کا ایمان چھینتے ہیں. تو جو اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں، اللہ اس کی ایمان چھین لیتے ہیں. اور یہ تو آپ پیچھے تاریخ میں جائیے، وہاں کے واقعات آپ قریب زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، بے شمار واقعات آپ کی نظر میں آئیں گے. حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ ایک جگہ پر ایک مسجد میں انہوں نے امامت سنبھالی ہوئی تھی. تو بہرحال مختصر یہ جمعے والے دن خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. تو ایک آدمی اٹھا، اس نے پہلے آگے سے سپیکر ہٹایا، پھر ان کے منہ پہ تھپڑ مارا.
بس اتنا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا. جب واپس گھر پہنچا پیٹ میں مروڑ شروع ہوا, رات کو خبر آئی مر گیا. اب لوگ آئے, بڑی منتیں کی کہ آپ اس کو معاف کرنا. اس نے کہا میں نے تو بھائی پہلے ہی معاف کر دیا تھا. پھر لوگوں نے کہا یہ مسجد آپ کی ہے. فرمایا نہیں, مجھے اس کی ضرورت اب نہیں ہے, میں یہاں نہیں رہوں گا. وہاں پر کراچی کے ایک عالم گئے ہوئے تھے اس مسجد میں, اس واقعہ میں وہ بھی موجود تھے, کوئی بزنس مین تھے. وہ کراچی واپس بعد میں آئے. پہلے انہوں نے وہاں پر جگہ خریدی, غالباً پشاور کے دائیں بائیں جگہ خریدی, مسجد کا کام شروع کر, مسجد تعمیر کروا کے پھر واپس آئے اور حضرت سے کہا یہ مسجد آپ کی, یہ لیجیے آپ. تو جب بھی کوئی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے, انتقام اس کا برا ہوتا ہے. تاریخ عالم آپ دیکھ لیجیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم آدمی ہیں. اللہ نے وہ مقام دیا مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر 17 سال بخاری پڑھائی, جہاں پر اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں. یہ حدیث پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں, پاس بیٹھ کر روزہ مبارک. اتنا مقام اللہ نے دیا. اور مجھے مقام پر بات یاد ہی, میں ایک بات اور کرتا چلوں. ارے مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب مظفر آباد والے یہیں گجرا والا تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا تیسرا راوی ہوں. ایک تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اس کا تیسرا راوی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہہ شریف پر کھڑا تھا. اس دوران ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور اس نے آ کر روزہ مبارک پر سلام پیش کیا. روزہ مبارک سے جواب آیا وعلیک السلام یا ابنی. جواب آیا. اب لوگ بھی دنگ, ایسے کئی واقعات ہیں تاریخ میں, کئی حضرات کے واقعات ہیں. تو جب جواب آیا تو کئی لوگ وہاں پر تھے, ان سب نے اس کو سنا. تو وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی اس کو سنا, لیکن جب لوگوں کا رش ہو گیا تو وہ نوجوان بیچ سے نکل گئے, پتہ نہ چلا وہ کون ہے, وہ غائب ہو گئے, فوراً جلدی سے نکل گئے وہاں سے. کہتے مجھے پتہ چلا تھا کہ ابھی ابھی ہندوستان سے خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا. مجھے ان کا گھر معلوم تھا. تو وہ کہتے میں سیدھا ان کے گھر کے دروازے پہ گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بزرگ باہر آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں میں سے کوئی آدمی ابھی گیا ہو مسجد نبوی روزہ مبارک سے؟ ہاں. انہوں نے کہا جی ابھی میرا بیٹا گیا تھا اور ابھی واپس آئے. کہ میں نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے ملاقات کرنی. تو کہا ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں ملاقات. ملاقات ہوئی. کہنے لگے میں نے الگ ملاقات کرنی ہے. چلیں, کمرے سے باقی حضرات نکل گئے, الگ ملاقات ہوئی. کہ جب باقی حضرات نکل گئے میں نے کمرے کو کنڈی لگا دی, دروازہ بند کر دیا, اور میں نے پوچھا کہ سچ سچ بتانا, اللہ کا واسطہ بات مجھ سے نہ چھپانا, ابھی تھوڑی دیر پہلے روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے آپ گئے تھے؟ فرمایا جی ہاں میں گیا تھا. فرمایا جواب آپ کو آیا تھا؟ کہنے لگے ایک شرط پر بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں. کہا نہیں بتاؤں گا. پھر انہوں نے فرمایا ہاں میں تھا. یہ مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. سلام کا جواب آیا. تو مختصر یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر خطاب کے لیے کھڑے ہوئے, بیان کرنے کے لیے, تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہوا. اس بندے نے حضرت کی شان میں گستاخی کی. اچھا اس کو پہلے آپ یوں سمجھیں, پھر اس بات کی طرف میں آتا ہوں. یہ واقعہ نقل کرنے والے مولانا مناظر احسن گیلانی ہیں, جنہوں نے سیرت النبی پر بھی بڑا کام کیا ہے. تو مناظر احسن گیلانی بہت ماہر سیرت نگار گزرے ہیں, ان کی سیرت کی کتاب پڑھنے والی. یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے. اس سفر کے دوران راستے میں ایک ہوٹل پہ ہم رکے تو چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. ہوٹل کے باہر جیسے آپ دیکھتے ہیں جی ٹی روڈ پہ بھی سڑکوں کے کنارے چرپائیاں پڑی ہوتی ہیں ہوٹلوں کے باہر, چرپائی پہ ہم بیٹھ کے چائے بنانے والا چائے تیار کرنے لگا. تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس ہوٹل کے باہر.
تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور کتے کی طرح بھونکنے لگا، جیسے کتا بھونکتا ہے، ایسی آوازیں اس نے نکالی. کہتے ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ انسان ہے اور کتے کی طرح بھونک رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہم نے اس ہوٹل والے سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، اور بڑے عرصے سے ہمارے پاس آتا اور ہم اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. کہتے ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا اس کو؟ ان کا حضرت آپ چونکہ مولوی لوگ لگ رہے ہیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ واقعہ اس کا کیا ہے. واقعہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مولا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں کی تھیں ان میں ایک یہ بندہ بھی تھا. اور یہ وہ والا بندہ ہے کہ جب حضرت مدنی خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اس نے اس دوران حضرت کا خطاب شروع ہوا، درمیان میں اس نے اٹھ کر حضرت مدنی سے کہا کتے کی طرح بھونک رہے تم. اس کے بعد یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اب یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، باتیں بھی بند، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کتے کی طرح آوازیں نکالتا ہے. یوں اللہ انتقام لیتے ہیں اور اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. اسی لیے فرمائے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی کو اذیت پہنچاتا ہے میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اولیاء کرام پر، علماء کرام پر لان تان کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، قبر کے اندر اس کا منہ قبلے سے پلٹا دیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کھول کے دیکھ لینا. اور ایسے کئی اکابر کے اقوال ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ ذکر کروں. ایک بات اور ذکر کر کے بات ختم کرتا. امام ابن حجر الہیثمی بڑے مشہور آدمی گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ابن السقا ایک شخص تھا، بڑا ماہر تھا فنون میں، اور اتنا ماہر تھا کہ بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ یہ مناظرہ کرتا تھا، بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ، اور ان پادریوں کو ہرا دیتا تھا. ایک موقع پر ایسا ہی ہوا تو بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، یعنی یہ وہ آدمی ابن السقا جو عیسائیوں کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا، میدان مناظرہ میں بولتی بند کر دیتا تھا ان کی. وقت ایسا آیا کہ یہ ایک عیسائی لڑکی پہ فریفتہ ہوا. باپ نے کہا کہ ہم اس کا رشتہ آپ کو تب دیں گے آپ عیسائی ہوں گے، آپ عیسائی مذہب قبول کریں گے ہم تمہیں اس کا رشتہ دیں گے، ورنہ نہیں دیں. یہ عیسائی بن گیا. یہ وہی آدمی جو عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کرتا تھا، عیسائی ہو گیا، اور اسی کفر کی حالت میں پھر یہ مرا. تو ابن السقا جو تھا، ابن حجر فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا بنی؟ اس نے ایک اللہ والے کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک بزرگ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تھے زمانہ طالب علم میں، تو اللہ نے خوب ایسے یوں انتقام لیا اس سے. تو اس لیے فرمایا من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بات وہی آئی کہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اللہ اس کا ایمان کھینچتے ہیں، اس کی ایمان چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.